الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله ربنا العلي العظيم. اس وقت پوری دنیا میں عمومی طور پر اور ہمارے اس ملک میں خصوصیت کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کے سامنے اور پوری امت مسلمہ کے سامنے ظلم اور جبر، تشدد اور ناانصافی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حیوانیت اور درندگی کے جو خطرناک، وحشیانہ اور لرزہ خیز حالات سامنے ہیں، ان حالات نے ہر دردمند انسان کی آنکھوں کی نیندیں ختم کر دی ہیں، اور بلا شبہ پوری ملت کا ہر فرد اس وقت حیران ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، اور اس کے دل میں ایک عجیب و غریب ہیجان اور اضطراب اور قلق اور کرب کی کیفیت ہے، اور پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کے سامنے ان حالات میں ایک بار پھر یہ سوالیہ نشان آ کر کھڑا ہے کہ آخر اس ملک کے مسلمان اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی آبرو اور اپنی عظمت، اپنی غیرت، اپنے وقار، اپنے ملی تشخص کی حفاظت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ اور پوری آزادی کے ساتھ اس ملک میں کیسے زندگی بسر کر سکیں گے۔ جو حالات پچھلے دنوں پوری طاقت کے ساتھ اس ملت پر مسلط کیے گئے، اور جس طرح چن چن کر مسلمانوں کو نشانہ اور ہدف اور ٹارگٹ بنایا گیا، اور جس طرح سیاست اور میڈیا کے کھیل نے اور ان لوگوں نے جن کو محافظ ہونا تھا اس ملک کا، جن کو محافظ ہونا تھا انسانیت کا، جن کو پاسبان و علم بردار ہونا تھا انصاف کا، جن کو ساتھ کھڑے ہونا تھا مظلوموں کے، اور جن کو ظالموں کا مقابلہ کرنا تھا، ہم نے کھلی آنکھوں دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کس طرح ظالم و مظلوم کا فرق مٹا کے رکھ دیا گیا، اور کس طرح ظالموں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جانے لگا اور مظلوموں کو ظالم بنا کر پیش کیا جانے لگا۔ حقیقتیں تبدیل کر دی گئیں، صورتحال الٹ کے رکھ دی گئی، اور جہاں سے انصاف ملنا چاہیے تھا وہاں سے
ظالموں کو تائیدات اور مراعات اور حمایتیں ملنے لگیں اور مظلوم سسکتے رہے، تڑپتے رہے، کراہتے رہے، نہ کوئی ان کو آنسو پوچھنے والا ملا، نہ کوئی ان کو حمایت میں کھڑا ہونے والا ملا، اور نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ملا۔ یہ وہ صورتحال ہے پوری ملت اسلامیہ اور خاص طور پر ہندوستان میں بسنے والی امت اس طرح کے آلات سے وقفے سے دوچار کی جاتی رہی ہے، اور اب ان تازہ واقعات نے گویا مہر لگا دی ہے اور ایک بار پھر پوری ملت کے سامنے سوال کھڑا کر دیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ان حالات پر کسی طویل تبصرے کے بجائے قرآن مجید کی آیات و تعلیمات و ہدایات اور صراحتوں کی روشنی میں صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ دل کے کانوں سے ان حقیقتوں کو سنیں اور حالات کو انہی آیات میں موجود ہدایات کے تناظر میں دیکھ کر اپنے مستقبل کے لیے لائحہ عمل طے کرنے کا ارادہ کریں۔ یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امت پر، ملت پر، اہل ایمان کے قافلے پر جو مشکل آلات، خطرناک حالات، لرزہ خیز آلات، مصیبتوں کے آلات، ظلم اور جبر اور تشدد اور حیوانیت کے حالات آتے ہیں، ان حالات کا ایک پیغام تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتوں اور قوموں کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کا خمیازہ، وبال اور سزا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کے آلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے امتحان اور جانچ اور آزمائش اور پرکھ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے، ایک طرف ہمیں سزا دی جا رہی ہے ہماری ان بد کرداریوں کی جن سے ہماری پوری زندگی گھری ہوئی ہے۔ اگر ہم سچائی کے ساتھ اپنی عملی زندگی کا اور بطور خاص اپنے معاملات کا، اپنی معاشرت کا، اپنے اخلاق کا، اپنی سیرت کا، اپنے کردار و اطوار کا، اپنی خلوت کی زندگی اور جلوت کی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ سچی اور کڑوی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کا سنگین جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کھلم کھلا ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نے رسموں کو، رواجوں کو، ریتوں کو، خواہشات کو، اپنے اہل و عیال کی آرزوؤں کو، سماجی زندگی کی جکڑنوں کو، بندھنوں کو پیش نظر رکھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث نبوی کا سبق کیا ہے؟ سیرت کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کے نمونے کیا ہیں؟ ہمارے سامنے ان میں سے کوئی چیز نہیں رہتی۔ مشکل حالات، خطرناک حالات سب سے پہلے امتوں پر در حقیقت بدعمالیوں کی سزا کے طور پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو مختلف پیرایوں میں بار بار بیان فرمایا گیا۔ میں نے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اے ایمان والو، تم پر مصیبت کے جو آلات آتے ہیں وہ تمہارے کرتوتوں کا بھگتان ہوتے ہیں، تمہارا کیا دھرا ہوتا ہے جو مصیبتوں کی صورت میں برآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ اعلان کیا گیا سورۃ الروم میں عمومی پیرائے بیان میں اور اصولی اور دو ٹوک انداز اور اسلوب اور لہجے میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد اور بگاڑ غالب آ گیا ہے، بدترین حالات مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔
انسانوں کے برے کرتوتوں کا انجام ہے، بھگتان ہے، سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کرتوتوں کا کچھ مزہ چکھایا جائے، کچھ سزا چکھائی جائے، تاکہ لوگ پلٹے اللہ کی طرف، حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی، اپنی اصلاح کی، توبہ کی، استغفار کی، اپنے کردار کی تبدیلی کی، انقلاب احوال کی توفیق پیدا ہو۔ تو ایک طرف یہ آلات جو ہمارے سامنے مدتوں سے ہیں اور اب ان کا گراف ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، ظلم دندنا رہا ہے، تشدد دندنا رہا ہے، ظلم کی نمائندہ طاقتیں عروج پر ہیں، ان کے عزائم خطرناک ہیں، وہ صفاقی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کا نشانہ ملت کے وجود کو ختم کر دیا جائے، ان کا نشانہ اسلام کے نام لیواؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ان کے ارادے تو بالکل پورے طور پر کامیاب ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکے گا، لیکن یہ سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ یہ آلات ہماری بدعمالیوں کی سزا ہیں۔ ہمیں اس موقع پر بہت بے لاگ ہو کر، بہت دیانتداری کے ساتھ، بلکہ آگے بڑھ کر میں کہوں پوری بے رحمی کے ساتھ اپنے کردار کی خرابیوں کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کی سمت میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی فکر کرنی ہوگی۔ دوسری طرف یاد رکھا جائے، اس طرح کے آلات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں پر اس لیے مسلط کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو امتحان کے پروسیس سے گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور حجت تمام کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کون سچا ہے، کون جھوٹا، کون کھرا ہے، کون کھوٹا، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کون سچا ہے، کون دوغلا ہے۔ حالات کی خطرناکیوں میں کس کے قدم حق کی شاہراہ پر جمے رہتے ہیں اور کون ڈگمگاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا جائے، خبیث الگ ہو، طیب الگ ہو، سچا الگ ہو، جھوٹا الگ ہو، اور مخلص مسلمان الگ ہو، اور دوغلا مسلمان آلات سے متاثر ہو کر رنگ بدلنے والے گدگد کی طرح زندگی گزارنے والا مسلمان الگ ہو۔ اللہ تعالیٰ آلات کو اسی لیے لاتے ہیں۔ غزوہ احد میں آلات آئے تھے اور شکست کا سامنا ایک مرحلے پہ مسلمانوں کو کرنا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد جو آیات غزوہ احد کے تناظر میں قرآن مجید میں اتاری گئی تھی ان میں اس پہلو کو خصوصیت کے ساتھ اجاگر کیا گیا، اور پہلے تو ہمت دلائی گئی ایمان والوں کو اور حالات سے گھبرایا نہ جائے، حالات سے مایوس نہ ہوا جائے، یہ سبق دیا گیا اور فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، شکستہ خاطر مت ہونا، اور اپنے جذبات و احساسات کو بیدار رکھنا اور کبھی بھی قنوطیت کے احساس میں مبتلا مت ہونا۔ تم ہی غالب ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم میں ایمان موجود ہے۔ یہ آلات اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں جذبہ قربانی کتنا ہے، تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اللہ چھانٹ دینا چاہتے ہیں ان کو جو سچے ایمان والے ہیں ان سے جو دوغلے ایمان والے ہیں، جن کی زندگیوں میں ایمان کا اصل رنگ نہیں ہے۔ تو یہ آلات ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہماری استقامت کا امتحان ہے، ہماری آزمائش کی جا رہی ہے کہ ہم ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہمت ہار بیٹھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پالا بدل لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میدان بدل لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسرے سہاروں کی تلاش میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں تو یاد رکھا جائے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ آلات ایک طرف ہمارے برے اعمال کے وبال کے طور پہ ہم پر مسلط ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ایمان کا، صبر کا، ثبات کا، ثابت قدمی کا، عزیمت کا، پختگی کا، جذبہ قربانی کا، اخلاص کا، صداقت کا، شفافیت کا اور کمال ایمان کا امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ آپ جب حالات کو
قرآن مجید کی ان ہدایات کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے۔ اصل حقیقت تک آپ کا ذہن پہنچے گا کہ ایک طرف ہمارے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنی کوتاہیوں پر قابو پانا ہے، ہمیں 100% اللہ کے دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے، اللہ کی شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنے حالات میں تبدیلی لانی ہے، اپنی ڈگر بدلنی ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، من چاہی زندگی کے بجائے رب چاہی زندگی کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی فکر کرنی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں باہمت بننا ہے، باحوصلہ بننا ہے، اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، اخلاص کی صفت پیدا کرنی ہے، صداقت شعار ہونا ہے، قربانی کا جذبہ بیتاب اپنے سینوں میں پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام تک پہنچنے کی فکر کرنی ہے۔ یہ دو فیصلے اگر امت ان حالات کے بعد اپنی عملی زندگی کے لیے لے لے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتے، بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ مشکل حالات کے بعد آسانی پیدا کرتے ہیں۔ بظاہر جن حالات سے ناکامیاں نظر آ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ انہی حالات کا رخ تبدیل کر کے ان کو کامیابیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات کے بغیر صبح ہو جائے۔ رات گھنیری ہوتی ہے، اس کی تاریکیاں گھٹا ٹوپ ہوتی ہیں، اس کے بعد صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے۔ حالات کا جبر، حالات کا ظلم، حالات کا رخ صاف صاف بتا رہا ہے کہ اب وہ وقت بالکل قریب ہے کہ حق کی سچائی اور حق کی فتح اور حق کی کامیابی کا سورج طلوع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکے ہیں کہ حق غالب آ کر رہے گا، سچائی فتح یاب ہو کر رہے گی، اور کامیابی سچائی کے نمائندوں کے قدم چومے گی، اور ظلم کتنا ہی کیوں نہ دندنا رہا ہو بالآخر وہ اپنی موت مرے گا، اور تشدد کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو رہا ہو بالآخر وہ فنا کے انجام تک پہنچے گا، اور جو ظلم کی نمائندہ طاقتیں ہیں ان کو دھول چٹا دی جائے گی، وہ ختم ہو کر رہیں گے، وہ پستہ ہو کر رہیں گے، وہ بے نام و بے نشان ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو عبرت بنا کر رکھے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے لیے ان حالات کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے اطوار میں، اپنے کردار میں تبدیلی کا فیصلہ کریں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اوصاف کو، اپنے کردار کو تبدیل کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیتی۔ ہمیں اس مرحلے پر اور عزم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اپنے ایمان کو پختہ بنانے کے لیے، اپنے آپ کو باہمت اور بلند حوصلہ بنانے کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا، تدبیریں کرنی پڑیں گی، اجتماعیت کے ساتھ اپنی منزل کا نشان متعین کرنا پڑے گا، اور وہ اسباب، وہ تدبیریں، وہ طریقے جو کامیابی کے ضامن ہو سکتے ہیں اللہ کی رضا کے سائے میں، ان کی طرف آنا پڑے گا۔ خدمت انسانیت کو، دعوت دین کو، وحدت ملت کو، اجتماعیت کو، اتحاد و اتفاق کو اپنی اولین ترجیح بنا کر، اپنی نسلوں کو تعلیم سے اور دینی تربیت سے آراستہ کرنے کو اولین ترجیح بنا کر اپنے آپ کو میدان میں آگے بڑھانا ہوگا، اور حالات کا مقابلہ مردانہ وار کرنے کی صلاحیت اور ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ یہ وہ بنیادی کام ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ جملہ صاحبان کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔